آج جہاں خانہ کعبہ یا شہر مکہ موجود ہے، وہاں 4000 سال قبل ایک صحرا تھا، جہاں نہ تو پانی اور نہ ایک بھی پودے کا نام و نشان تھا۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ سب سے پہلا خانہ کعبہ 7ویں آسمان پر فرشتوں نے بنایا، جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ یہاں فرشتے عبادت اور طواف کیا کرتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا تو ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اللہ کا پہلا گھر بنانے کا حکم ہوا، اور ساتھ ہی جنتی نشانی کے طور پر 2 پتھر عطا فرمایا، جو آج ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم خدا اس مقام پر پہنچے جہاں اب مکہ مکرمہ ہے، اور خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ روایت ہے کہ یہ بنیاد بیت المعمور کے بالکل سدھ میں رکھی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب اپنے پر مارے تو 7 زمین قائم ہو گئی، اور فرشتوں نے 5 پہاڑوں کے پتھر سے کعبہ کی بنیاد ڈالی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر 5 پہاڑوں سے لائی گئی تھی، جن میں لبنان، طور سینا، طور زینا، جودی اور ہرا تھے۔ پھر اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے دیواریں کھڑی کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حجر اسود اس میں نصب کر دیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت جبرائیل نے آدم علیہ السلام کو حج اور طواف کے طریقے سکھائے۔ اس کے بعد ایک پہاڑ پر لے گئے اور حج پوری کی۔ اسی وقت حضرت حوا علیہ السلام بھی آدم علیہ السلام کو تلاش کرتی ہوئی پہنچ گئیں اور حج میں شریک ہوئیں۔ جس پہاڑی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام کو لے گئے تھے، اس پہاڑی کا نام جبل عرفات ہے۔ یہیں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور ان کی دعا قبول ہوئی اور معافی بھی ملی۔ یہ دعا قرآن کریم کے سورہ اعراف میں موجود ہے۔ غرض طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا، پھر طوفان نوح کے بعد بس ایک ٹیلہ رہ گیا۔ اس سے پیشتر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا تذکرہ کیا جائے، کچھ معلومات کر لیتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دوسری بیوی تھیں، اور رقیباً بادشاہ مصر کی بیٹی تھی۔ انہی کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حکم خداوندی کی تعمیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت بی بی ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بچے کو اس جگہ پہنچا آئے جہاں اب بیت اللہ شریف موجود ہے۔ کچھ پانی اور کھجورے دے کر چلے گئے۔ یہ سامان 2 دن میں ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر جب پیاس غالب ہوا تو وہ رو رو کر بے حال ہو گئے۔ تب ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں کعبہ کے نزدیک صفا پہاڑی پر گئیں۔ بلندی پر جا کر آبادی یا پانی کا پتہ کرتی، جب وہاں کچھ نہیں پتہ چلتا تو دوسری پہاڑی مروہ پر جاتیں، پھر آ کر بچے کو دیکھتی اور پھر صفا اور مروہ کے چکر لگاتی۔ اسی طرح انہوں نے 7 چکر لگائیں، جو آج بھی دوران حج ادا کی جاتی ہے۔ اللہ کی مرضی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے یہاں آبادی بسی، اور آج کعبۃ اللہ کے آس پاس خوشحالی ہے۔ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہاں عمارت کعبہ تعمیر کریں۔ اس کی نشاندہی اس طرح فرمائی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سایہ سے کعبہ کی حد مقرر کی جائے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں باپ بیٹے مل کر کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جاتے، اور ساتھ ہی دعا کرتے، اے اللہ ہمارے اس کام کو قبول کر، تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ روایت ہے کہ جب کعبہ کی دیوار ابراہیم علیہ السلام کی قد سے اونچی ہو گئی، تب انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، کوئی اونچی پتھر لا کر دو تاکہ میں دیوار اور
تعمیر کر سکوں۔ جب اسماعیل علیہ السلام پتھر لینے پہاڑ پر گئے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور 2 پتھر جو طوفان نوح میں کہیں دب گئے تھے دیا اور کہا ایک ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور ایک دروازے پر نصب کر دینا۔ روایت ہے کہ جب پتھر پر کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے، جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی جاتی پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا، اور وہ پتھر اتنا نرم تھا کہ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان بن گئے تھے، جو آج بھی کعبہ سے کچھ دوری پر مقام ابراہیم کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہاں آنے والے لوگ 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو طواف کے طریقے بتائے اور نماز ادا کی۔ کچھ عرصہ بعد پہاڑ سے آنے والی ایک نہر کی وجہ سے دیوار گر گئی، تب قبیلہ جرہم نے دیوار اٹھائی۔ اس کے بعد پھر قبیلہ بنو حمیر نے کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے تھے تب کعبہ میں آگ لگ گئی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے تھے ایک زبردست سیلاب آیا اور پانی کی دھار سے کعبہ کی دیواروں پر شگاف پڑ گیا، کیونکہ آگ لگنے کی وجہ سے دیواریں کمزور ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد کعبہ کی تعمیر مضبوطی کے ساتھ کرنے کا ارادہ قبیلہ قریش نے کیا، اور پھر ہر قبیلہ پتھر جمع کرنے لگا اور چندہ بھی جمع کیا جانے لگا، اور یہ اعلان ہوا کہ اس میں صرف پاک مال ہی دیا جائے۔ جب قریش قبیلہ پتھر ڈھو رہا تھا تب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کندھوں پر پتھر لا کر جمع کرنے لگے۔ کعبہ کی تعمیر میں لکڑی کی بھی ضرورت تھی، تب انہوں نے ایک رومی تاجر سے لکڑی خریدا جو بہت عمدہ اور مضبوط ہے، اور یہ کعبہ کے اندر چھت سے لگا ہے۔ پھر کعبہ کی تعمیر حجر اسود تک پہنچ گئی۔ تب ایک مسئلہ آیا کہ حجر اسود کس کے ہاتھوں سے لگائی جائے۔ اس بات پر قبیلوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ اس پر ابو عمیر بن، جن کا اصل نام حذیفہ تھا، یہ قریش میں سب سے بزرگ انسان تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ جو صفا کے دروازے کی طرف سے صبح سب سے پہلے داخل ہو، حجر اسود انہی کے ہاتھوں سے لگائی جائے۔ غرض دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوئے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ خوش اور راضی ہو گئے۔ غرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حجر اسود لگا دی گئی۔ پھر ہر دور میں کعبہ شریف کی تعمیر میں بدلاؤ ہوتی رہی، لیکن بنیادیں وہی رہی۔ آج بھی ضرورت کے اعتبار سے سعودی حکومت اس کو کشادہ اور وسیع کر رہی ہے۔ آج وہاں بڑی بڑی عمارتیں تعمیر ہوئی ہیں، لیکن کعبہ شریف کی نقش و نگار وہی ہے۔